حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب ملک میں ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں کئی ہزار برس پہلے بھی بہت سے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں۔ یہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اس شہر میں ہزاروں سال سے ہزاروں آدمی ہر سال حج کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام مکہ ہے۔ وہاں ایک بہت شریف اور عزت والے گھرانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یہ کہنا کہ میں اس بچے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھائی دیں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بہت سے ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور کعبے کو گرانا چاہا۔ مکہ والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس سے لڑیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ننھی ننھی چڑیاں بھیجی۔ ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی کنکریاں برسائی کہ سب ہاتھی مر گئے اور ابرہہ اس کا لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا۔ ملک ایران کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنا پیارا بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ آگ اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکہ کے آس پاس کے گاؤں سے کچھ عورتیں آئیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر لے جایا کرتی تھیں اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائے۔ جب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لے لیے مگر ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ لیا، اس لیے کہ آپ غریب تھے اور آپ کے باپ نہیں تھے، اور تم جانتے ہو غریب کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ وہ بہت غریب تھی، ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت کمزور تھی۔ تو سب عورتوں کو تو بچے مل گئے مگر انہیں نہ ملا۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے نہیں ملا، اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی بچے کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئی تو بی بی حلیمہ کی اونٹنی کا دودھ بھی بڑھ گیا، اور وہ فرماتی ہے کہ میں نے اونٹنی کو دوہا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ جب بی بی حلیمہ آپ کو لے چلی تو آپ کی سواری کا گھوڑا جو پتلا دبلا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب وہ بھی تیز رفتار میں دوڑنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں کے دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کی سب بکریاں دودھ دینے لگیں اور سب کی بکریاں دودھ بالکل نہیں دیتی تھی۔ جب آپ 2 برس کے ہو گئے تو آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جب آپ کا دودھ چھوٹا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 2 ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ خوب بڑے معلوم ہونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا تو بی بی حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر بی بی حلیمہ کا جی نہ چاہتا تھا کہ آپ ان سے جدا ہوں۔ اتفاق سے ان دنوں مکے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے آپ کی والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ کم ہو جائے گا تو دے جاؤں گی۔ آپ کی والدہ آمنہ نے اجازت دے دی اور بی بی حلیمہ آپ کو واپس لے آئیں۔ آپ کبھی بچوں کے ساتھ فضول کھیل کود میں نہیں لگتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی والدہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ پھر روزانہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے،
وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چیر کر آپ کا دل نکال لیا اور اسے دھو کر پاک صاف کر کے پھر رکھ دیا اور آپ کا سینہ پہلے جیسا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی دوڑے ہانپتے ہوئے آئے اور اپنی والدہ سے یہ قصہ سنایا کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں نے لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں مگر بہت ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ امی 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چیرا، اس میں سے کچھ نکال کر لے گئے ہیں۔ بی بی حلیمہ انہیں گھر لائیں اور ایک نجومی کے پاس لے گئیں تاکہ دریافت کرے کہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلانے اور شور مچانے لگا، لوگو دوڑو اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تم لوگ غارت ہو جاؤ گے، یہ بچہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسا راستہ دکھلائے گا جو تم نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ بی بی حلیمہ نے اس نجومی کو بہت ڈانٹا اور آپ کو لے کر گھر آ گئیں، مگر ان دونوں باتوں سے بہت ڈری گئی اور آپ کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ اتنے دن حضرت بی بی حلیمہ کی گود میں کھیلے اور ان کے گھر میں رہے، اس لیے سب کو ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ بڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بی بی حلیمہ، ان کے شوہر، ان کے بچے سب ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد کا نام حارث تھا اور رضاعی بہن اور بھائی جو مسلمان ہوئے تھے ان کا نام سیما اور عبداللہ تھا، اور رضاعی والدہ کا نام تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنی اماں جان کی گود میں پرورش پانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ وہاں کچھ دن رہ کر جب واپس تشریف لا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ہے ابوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ابوا میں پہنچے تو وہیں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو چکی تھی۔ اب 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا